إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سب قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا، اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے،
اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت کا تذکرہ اور آپ کے حالات و واقعات کا تذکرہ اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی ایک پہلو ہیں، آپ کی سیرت کے کئی ایک پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کیسے کیسے معجزات عطا کیے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معجزے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ معجزے کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا، مد مقابل کو ہرا دینے والا، مد مقابل کو عاجز کر دینے والا، پست کر دینے والا۔ اور اللہ اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو معجزات سے نوازتے تھے، کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کے اندر ایمان بڑھ جائے اور کافروں کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ کافر بھی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں فلاں کام کر کے دکھایا جائے، ہمیں فلاں چیز دکھائی جائے۔ نبیوں سے مطالبے کیے گئے، پھر جب معجزہ دکھا دیا جاتا تھا ان کے مطالبے کے مطابق اور پھر وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے دیے، اور معجزہ ایسے کام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہوتا ہے، جو خرق عادت ہوتا ہے، جو عام طور پہ پیش نہیں آتا بلکہ عادت سے ہٹ کے ایک معاملہ پیش آئے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے، اور ان معجزات کے ذریعے سے صحابہ کے اندر ایمان کی مضبوطی آئی اور کفار پر حجت قائم ہوئی، اور ان معجزات کو دیکھ کر بڑے بڑے غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اللہ کے نبی کے کئی طرح کے معجزے تھے، سب سے بڑھ کر جو اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن سے بڑھ کر، کیونکہ قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن کا نظم و نسق اور قرآن کا ادب اور قرآن کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے اور جو قرآن کو پڑھنے کا انداز اور جو اس کے اندر حقائق اور جو اس کے اندر واقعات اور اللہ نے جو جو عبرتیں قرآن میں رکھ دی ہیں، قرآن کے اندر ایسی ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ تا قیامت قرآن پڑھنے والا ایسے ہی سمجھے گا جیسے قرآن ابھی نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کی تازگی، قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کرتی ہے، اور قرآن کو اللہ نے معجزہ بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن کو نازل کر کے چیلنج کر دیا، تا قیامت اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکے گا۔ ابھی تک لوگ لگے ہیں لیکن قرآن کا چیلنج ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا کہ قرآن جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو، کوئی نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ نے سب سے بڑھ کے اپنے پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ کیونکہ اس وقت کے عرب کے لوگ جاہلیت کے زمانہ میں بڑے بڑے شعراء ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ادیب ہوا کرتے تھے، لوگ ایک ایک مجلس میں بیٹھ کے حروف تہجی کے ایک ایک حرف سے 100 نظمیں سنا دیا کرتے تھے۔ الف ایک حرف ہے، اس ایک حرف سے 100 نظمیں سنا دیا کرتے تھے، اور اتنی فصیح و بلیغ ان کی زبان تھی
کہ لوگ حیران اور دنگ رہ جایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن آیا تو ان سب کی فصاحت و بلاغت ہیچ پڑ گئی، اور ان سب کی فصاحت و بلاغت کو قرآن نے جو ہے وہ مغلوب کر دیا، اور قرآن نے سب کو عاجز کر دیا۔ اور اللہ کے نبی کا معجزہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی تھی۔ یہ جتنی آپ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ کوئی بھی غیب کی خبر نہیں دے سکتا، بالکل 100% پرفیکٹ آپ خبر دے دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے میدان بدر میں، جنگ بدر سے پہلے آپ نے میدان بدر میں جا کے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اس جگہ کل کے دن فلاں کافر مرے گا، اور جگہ متعین کر دی کہ اس جگہ فلاں کافر مرا ہوا پڑا ہوگا کل، اور اس جگہ فلاں کافر پڑا ہوگا۔ آپ نے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے لے کے بتایا کہ کل کے دن جب جنگ ہوگی، میدان احد سجے گا، تو کافروں کی یہاں لاشیں پڑی ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے آپ کو خبر ملتی تھی، آپ مستقبل کی خبریں دے دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے قیامت تک آنے کے لیے، قیامت تک جو قیامت کے حالات و واقعات ہیں، اور جو قیامت سے قبل نشانیاں پوری ہونی ہیں اور جو ہو بھی رہی ہیں، اللہ کے نبی نے تمام نشانیوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا جاتا تھا، اللہ نے آپ کو مقام یہ دیا تھا۔ اور حصی معجزے، آپ کے کچھ معجزے ایسے تھے جو نظر آ رہے تھے اس وقت۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کھانے میں برکت ہوئی، کھانا اتنا بڑھ گیا کہ پورے لشکر نے کھا لیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور پانی میں اتنا اضافہ ہوا کہ تھوڑے سے پانی سے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ اللہ نے طرح طرح کے معجزے اپنے پیغمبر کو عطا کیے، اور اللہ کے نبی کے معجزے اللہ کے حکم سے صادر ہوتے تھے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تھے، اللہ کے حکم سے معجزہ صادر ہوتا تھا۔ ایک معجزہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک یہودی، ابو رافع یہودی جس کا نام تھا، اللہ کے نبی کی گستاخی کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ، آپ کو ایذا دیا کرتا تھا، اور اس نے باقاعدہ ایک لشکر تیار کیا ہوا تھا، بہت بڑا تاجر تھا، کافروں کی مالی مدد کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مالی مدد کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کو ایذا دیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کو قتل کرنے کے لیے آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، ایک چھوٹا سا گروہ تقریباً 5-6 افراد پر مشتمل تھا، جن کے امیر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا جاؤ، جا کے اسے قتل کراؤ، اور یہ بات یاد رکھنا، آپ نے جاتے ہوئے یہ نصیحت کر دی کہ تم نے صرف عبداللہ بن عتیق کو قتل کرنا ہے، کسی بچے کو اور کسی عورت کو قتل نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے میں روانہ ہو گیا تاجر کو قتل کرنے کے لیے۔ ابو رافع یہودی جو اللہ کے نبی کا گستاخ تھا، اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے میں روانہ ہو گیا۔ اس کا حجاز کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور اس قلعے کے اندر اس نے بہت سارے اپنے رکھوالے رکھے ہوئے تھے، اور دروازے پر چوکیدار بٹھایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ قلعے کے ارد گرد لوگ ہیں، اور قلعے کے دروازے پر بھی چوکیدار بیٹھا ہے۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہوا، سورج غروب ہونے کو تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم یہیں رکو، میرا انتظار کرو، میں اکیلا جاتا ہوں اور جا کے اس کافر کو قتل کر کے آتا ہوں۔ کہنے لگے میں وہاں جا کے قلعے کے قریب بیٹھ گیا، اس انداز سے بیٹھا کہ چوکیدار کو لگا کہ میں قضائے حاجت کر رہا ہوں، اپنی حاجت پوری کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے آواز دی، اس نے سمجھا یہ قلعے کا فرد ہے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ اس نے کہا اے قضائے حاجت کرنے والے، آ جا، اندر آ جا، سورج غروب ہونے کو ہے، میں نے دروازہ بند کرنا ہے، اگر تو نہ آیا تو میں نے قلعے کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ کہنے لگے اس نے مجھے آواز دی، اور رات کا وقت تھا، اندھیرا ہو رہا تھا، اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور جا کے چھپ گیا۔ جب وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا، میں نے اس کی چابیاں پکڑی اور قلعے کے دروازے کو کھول دیا۔
تاکہ واپسی میں آسانی سے باہر جا سکوں۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے دیکھا رات کا وقت ہو گیا، میں چھپا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اس کافر کو کیسے قتل کروں گا۔ اور وہ کافر ابو رافع یہودی اپنے پاس قصہ گوہوں کو، اپنے پاس داستانیں سنانے والوں کو بٹھا کے بیٹھا ہوا تھا اور داستانیں سن رہا تھا۔ لیکن جب کافی رات ہو گئی، اس نے داستانیں سنانے والوں کو بھیج دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کہنے لگے میں اس کی طاق میں تھا کہ کب وہ اٹھے اور میں اس کے پیچھے جا کے اپنا کام تمام کر دوں اور اس کو قتل کر دوں۔ کہنے لگے وہ چلا گیا، اپنے کمرے تک پہنچ گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ میں جس کمرے کے دروازے سے گزرتا تھا دروازہ کھولتا، کمرے کے اندر داخل ہو کے اندر سے دروازے کو بند کر دیتا، پھر آگے جاتا، ایک اور دروازہ آیا، میں نے دروازہ کھولا، اندر گیا اور اندر سے دروازے کو بند کر دیا۔ کہتے ہیں میں اندر سے دروازہ اس وجہ سے بند کر دیتا تھا کہ اگر ان کو پتہ چل بھی گیا کہ میں یہاں ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں تو جب تک یہ دروازے توڑ کے میرے تک پہنچیں گے میں اس کافر کو قتل کر دوں گا۔ اس قدر ایمان تھا۔ دروازہ بند کر کے گئے اور یہ نہیں کہا کہ دروازہ کھلا چھوڑ جاؤں، جب کافروں کو پتہ چلے تو میں فوراً بھاگ سکوں، بلکہ کہا میں دروازے کو اندر سے بند کر کے گیا کہ اگر کافروں کو پتہ چل بھی جائے تو مجھ تک پہنچنے سے پہلے میں اپنے مشن کو پورا کر دوں، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر دوں۔ دروازے بند کر دیے۔ آخر کار کہتے ہیں میں ابو رافع یہودی کے کمرے میں پہنچا، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی، وہ بولا، میں نے تلوار سے وار کیا، اندھیرا تھا کمرے میں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے آواز جہاں سے آئی وہاں وار کیا اور وار صحیح طریقے سے اسے لگا نہیں، وہ زخمی تو ہو گیا لیکن بچ گیا۔ اب اندھیرا تھا، اب مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر ہے۔ اس نے آوازیں دینا شروع کر دی، میں کمرے سے باہر آ کے آرام سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگے تھوڑی دیر بعد پھر میں کمرے میں گیا، اب میں اس کا سپاہی بن کے گیا، اس کا رکھوالا بن کے گیا۔ میں نے آواز بدل کے دوبارہ کہا، اے ابو رافع کیا ہوا ہے؟ وہ دوبارہ بولا، اس نے سمجھا کہ میرا کوئی سپاہی آ گیا ہے، میرا رکھوالا آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تو اتنی تاخیر سے کیوں آیا ہے؟ مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کر دیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب میں نے اس کی آواز کو دوبارہ سنا، میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کمرے میں کس جگہ پہ ہے۔ میں نے وار کیا اور دوبارہ وار کر کے اس کو گرا دیا، لیکن ابھی بھی وہ قتل نہیں ہوا کیونکہ وار صحیح طریقے سے اسے لگا نہیں تھا، لیکن اب وہ گر گیا تھا۔ میں نے پھر اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ پہ رکھی اور زور لگایا تاکہ تلوار جو ہے اس کی کمر تک، اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مر گیا۔ صحابی رسول نے اپنے مشن کو پورا کیا اور کمرے میں بن دیکھے اور بغیر آواز کے ہوا میں وار نہیں کیا، کیونکہ کمرے کے اندر اس کے بچے اور اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا، آواز سنے بغیر بھی وار کر سکتے تھے لیکن وار نہیں کیا، بلکہ اس کی آواز سنی اور اس آواز کے مطابق اندھیرے کے اندر اس کافر کو قتل کیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کا گستاخ تھا، اور واپس چل پڑے۔ کہتے ہیں میں نے دروازے کھولنے شروع کیے اور میں چل رہا تھا، دروازہ کھولتا آگے بڑھتا، پھر دروازہ کھولتا آگے بڑھتا، اس کا بہت بڑا قلعہ تھا۔ کہنے لگے آخر کار میں ایک سیڑھی کے پاس پہنچا جہاں سے میں نے نیچے اترنا تھا، لیکن رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے سیڑھی ہے۔ میں نے زمین سمجھ کر، سطح ارض سمجھ کر میں نے پاؤں رکھا اور نیچے گر گیا، اور جب میں نیچے گرا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ باندھا ہوا تھا، سر پہ پگڑی باندھی تھی، میں نے پگڑی اتاری اور اپنی ٹانگ پہ باندھ لی اور درد کو برداشت کیا، اور میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے دروازے پر پہنچا اور دروازے سے باہر نکل گیا اور میں وہاں چھپ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ میں نے اس کافر کو قتل کر لیا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ قلعے کے پاس بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اپنی ٹانگ ٹوٹی ہے، پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، درد اتنا ہے
کہ برداشت نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی ٹانگ باندھی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں جب مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے اس کافر کو قتل کر لیا ہے، اعلان ہو جائے گا تب میں جاؤں گا۔ اپنی درد برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک صبح کا وقت ہو گیا، ساری رات بیٹھے رہے، صبح کا وقت ہوا، جب مرغ نے اذان دی، آواز دی، اس وقت ایک قلعے کے اوپر، دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے ایک اس کے سپاہی نے، ایک اس کے رکھوالے نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اے قلعہ والو، ابو رافع جو تمہارا تاجر ہے وہ قتل ہو گیا ہے، اسے کسی نے مار دیا ہے، میں اس کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ جب اس نے اعلان کیا تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مر گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو جا کے خوشخبری دی اور میں اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا۔ میں نے جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے معاملہ ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، اب پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابسط رجلک، آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عتیق، اپنی پنڈلی کو، اپنی ٹانگ کو بچھاؤ۔ اپنی ٹانگ کو لمبا کیا، اللہ کے رسول نے اس کی ٹانگ پر، صحابی رسول کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا، ٹوٹی ہوئی ہڈی تھی، ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے بالکل صحیح ہو گئی۔ اور کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس سے پہلے مجھے کوئی درد تھا ہی نہیں۔ اب ٹوٹی ہوئی پنڈلی تھی اور درد بے انتہا تھا، اور کام اللہ کے رسول کے گئے تھے، اللہ کے رسول نے بھیجا تھا جاؤ ابو رافع کو قتل کر کے آؤ۔ آ کے کہا میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، اس سے پہلے بھی صحابہ کو زخم ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی ہڈیاں ٹوٹا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس صحابی کی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا اپنی خاص شفقت کے ساتھ، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، تو ایک دفعہ ہاتھ پھیرنے سے صحابی رسول کی پنڈلی بالکل صحیح ہو گئی، اور ایسا کہتے ہیں کہ ایسا مجھے محسوس ہونے لگا جیسے اس سے پہلے مجھے کوئی درد تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کا معجزہ صادر ہوا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑے بڑے معجزے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ گئے، مسجد نبوی کو تیار کیا تو مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں کے اوپر تھی۔ مسجد کے اندر ایک تنا تھا کھجور کا، جس کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، ایک انصاریہ عورت نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرواتی ہوں، آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ممبر تیار کروایا، اپنے غلام کو بھیجا، اس نے ممبر تیار کر کے مسجد نبوی میں رکھا۔ اللہ کے رسول نے جب اگلا جمعہ آیا تو آپ تنے سے ہٹ گئے، تنا دور تھا، ممبر تھوڑا سا دور رکھا گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو تنے نے اونچی اونچی چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ کھجور کا تنا تھا، اللہ نے اس تنے کے اندر شعور کو، اس تنے کے اندر زندگی کو، اور اس تنے کے اندر آواز کو پیدا کر دیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور چیخیں مار مار کر جیسے بچہ روتا ہے۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور جا کے اس تنے کو گلے سے لگا لیا، اور اس پر بچوں کی طرح جیسے بچوں کو دلاسا دیتے ہیں، آپ نے اس تنے پر ہاتھ پھیرا اور اسے چپ کروایا۔ یہ منظر تمام صحابہ نے دیکھا۔ صحابہ کہنے لگے کہ وہ تنا اونچی اونچی آواز سے رونا شروع ہو گیا، اور جب اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا تو وہ تنا خاموش ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا اس وجہ سے رونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کے میں واعظ اور نصیحت کیا کرتا تھا، یہ اس قرآن کا اثر قبول کرتا تھا۔ آج جب میں اس سے دور ہوا ہوں، جب اسے پتہ چلا کہ اب قرآن کا اثر اور قرآن کی آواز اس سے دور ہو گئی ہے، تو یہ رونا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ کسی کہنے والے نے، راوی نے کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا
کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو امام شافعی نے جواب دیا رحمہ اللہ، کہنے لگے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ اللہ کے نبی کے لیے تو ایک کھجور کا تنا بھی زار و کتار رونا شروع ہو گیا تھا، اور کہا یہ معجزہ اس سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مردے کے اندر تو پہلے زندگی موجود ہوتی ہے، لیکن تنا اور کھجور کا تنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پہلے زندگی نہیں ہوتی، جس میں پہلے کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اللہ نے معجزہ دیا کہ اس کے اندر شعور اور اس کے اندر آواز کو پیدا کیا، اور وہ تنا زار و قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے دیے تھے، اور اللہ صادر فرمایا کرتے تھے۔ جمادات بھی آپ کی بات کو سنا کرتے تھے، تنے نے آپ کی بات کو سنا اور خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ پہاڑ پر چڑھے، جمادات کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے معجزوں کا تذکرہ۔ آپ پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھے تو فرجفا، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا، زلزلہ سا طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے قدم کو پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا۔ احد پہاڑ وہیں پہ ٹھہر گیا، جو پہاڑ ہل رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے آواز دیا احد ٹھہر جا، وہ پہاڑ وہیں پہ رک گیا اور جم گیا۔ اب پہاڑ کے اندر یہ شعور کس نے پیدا کیا کہ اللہ کے نبی نے آواز دی اور پہاڑ وہیں پہ ٹھہر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزے دیے تھے کہ جمادات بھی آپ کی بات کو سنتے تھے، جمادات بھی آپ کی بات کو سن لیا کرتے تھے، اور آپ جمادات کی آوازوں کو سن لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر فرماتے تھے انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، فرماتے کہ مکہ کے اندر ایک ایسا پتھر ہے جس کو میں آج بھی پہچانتا ہوں، اور مجھے اس پتھر کا پتہ ہے کہ میرے نبی بننے سے پہلے، مجھے نبوت ملنے سے پہلے وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر اللہ کے رسول کو سلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا اور ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی تھی۔ ایک دفعہ پانی کی قلت تھی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، پانی کم تھا۔ اللہ کے نبی نے برتن میں ہاتھ ڈالا وضو کرنے کے لیے، جب ہاتھ ڈالا تو اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ صادر ہوا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، اور اس قدر پانی جاری رہا کہ سارے لشکر نے اس پانی سے وضو کیا، اور آپ نے بھی وضو کیا۔ پھر جا کے وہ پانی ختم ہوا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، تمام صحابہ نے دیکھا اور گواہی دی، اور ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا، اور اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا لاٹھی، عصا، ایک لاٹھی، وہ لاٹھی تھی کہ جس کو حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے جادوگروں کے مقابلے میں میدان میں گرایا تو وہ اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جس نے ساری کی ساری رسیوں کو نگل لیا۔ اور وہی لاٹھی تھی جو حضرت موسیٰ نے دریا کے اندر ماری تو اللہ نے راستہ بنا دیا، سمندر کے اندر، دریا کے اندر پانی دونوں سائڈوں پہ کھڑا ہو گیا، درمیان سے راستہ بن گیا۔ اور وہی لاٹھی تھی حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے پتھر پہ مارا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیا ہے؟ پتھروں سے پانی تو نکل جاتا ہے، پتھروں سے پانی نکلنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے،
حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری اور پانی جاری ہو گیا، لیکن انگلیوں سے پانی جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے ہاتھ سے پانی جاری ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے معجزے صحابہ اپنی آنکھوں سے بیان کرتے ہیں، آنکھوں دے کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر اور ارد گرد کے جو قبائل تھے اور ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے بڑے پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی ہو گئی تھی اور فصلیں تباہ ہو رہی تھی اور جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی خطبہ جمعہ دے رہے تھے، منبر پر کھڑے تھے، اچانک ایک دیہاتی آیا، کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے کہنے لگا وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَحَلَقَتِ الْأَمْوَالُ، اللہ کے نبی ہمارے راستے کٹ گئے ہیں اور ہمارے جانور جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور ہماری فصلیں ہیں وہ خشک پڑ گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش کو نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ بارش کو نازل فرما دے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب جمعہ پڑھ رہے تھے تو آسمان کے اوپر ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، ذرا بھی بارش کا امکان تک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے وہیں کھڑے ہو کر منبر پر دعا کی، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی۔ جب دعا کی تو اللہ نے اسی وقت بادل آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کی مانند بادل آئے اور بارش اسی وقت شروع ہو گئی۔ آپ کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ زار و قطار بارش شروع ہوئے گی۔ جب اللہ کے نبی منبر سے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک بھی بارش کے قطرات سے اور پانی سے گیلی ہو گئی تھی، کیونکہ چھت سے پانی نکل آتا تھا۔ چھت وہ کھجوروں کے چھپر کی چھت تھی تو پانی بہتا تھا، پانی بہا اور اللہ کے رسول کی داڑھی بھی گیلی ہو گئی۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور ایک پورا ہفتہ اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ جب اگلا جمعہ آیا تو پھر دیہاتی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی اب دعا کر دیں کہ اللہ بارش کو روک لے، بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب بارش کی وجہ سے ہمارے راستے خراب ہو گئے ہیں اور بارش کی وجہ سے ہمارے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش کی وجہ سے ہمارے جانور ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر وہیں کھڑے ہو کے دعا کی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیتی۔ آپ نے دعا کی، بارش تھم گئی۔ ابھی دعا کرنے کی دیر تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اوپر سے بادل چھٹ گئے، ایک ٹکڑا بھی بادل کا باقی نہیں رہا۔ فوراً بارش رکی اور بادل بھی مدینہ کے اوپر آسمان تھا سارے کا سارا صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی دعا کا یہ اثر تھا، اللہ کے نبی کی دعا کا یہ اثر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی میری والدہ مسلمان نہیں ہے، مشرکہ ہے، میں اسے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، وہ دعوت قبول نہیں کرتی اور آج تو حد ہو گئی۔ میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس نے کچھ ایسے جملے کہہ دیے جو مجھے ناگوار گزرے ہیں، جو مجھے اچھے نہیں لگے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، میری ماں کے لیے دعا کر دیں کہ میری ماں کو اللہ اسلام کی توفیق دے دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ دعا کی میری والدہ کے حق میں، میں اپنے گھر میں گیا، میں نے جا کے دیکھا، دروازے پر دستک دی۔ جو چند لمحے پہلے میری والدہ اسلام کے مخالف تھی، اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی، جب میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی میری والدہ کو محسوس ہو گیا کہ ابو ہریرہ آیا ہے۔ میری والدہ نے کہا ٹھہر جا۔ میں دروازے پر ٹھہر گیا اور مجھے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری والدہ نے غسل کیا اور کپڑے پہنے، چادر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی کہا یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر دیکھیے، دعا کرنے کی دیر ہے، ابو ہریرہ گھر میں گئے ہیں اور والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
اللہ کے نبی کے بڑے بڑے معجزے صحابہ دیکھتے تھے، صحابہ کا ایمان مضبوط ہو جایا کرتا تھا، اور پورا قبیلہ آپ کا معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ ایک سفر کے موقع پر اللہ کے نبی کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، پانی نہیں تھا، لوگ پیاسے تھے، غسل کے لیے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ پانی کی تلاش میں نکلے، سفر کرتے کرتے راستے میں صحرائی علاقے تھے، ایک عورت ان کو ملی جس نے 2 مشکیزیں پانی کے اپنی اونٹ پہ لادے ہوئے تھے۔ عورت ملی، عورت سے کہنے لگے کہ پانی یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس عورت نے کہا کہ پانی یہاں سے اتنا دور ہے کہ کل اس وقت میں پانی کے پاس موجود تھی اور آج میں یہاں ہوں، یہاں سے 24 گھنٹوں کا سفر آگے پانی ملے گا تمہیں۔ تو انہوں نے اس عورت کو ہی کہا کہ چلو ہمارے ساتھ نا، ہمیں پانی چاہیے، ہمارے ساتھ ہمارے قافلے کے پاس چلے جاؤ۔ عورت ساتھ چل پڑی۔ جب عورت قافلے کے پاس پہنچی، اس کے پاس 2 مشکیزیں تھے پانی کے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک برتن لے کے آؤ، ایک برتن لایا گیا۔ آپ نے کہا ان مشکیزوں کا منہ کھول دو، نیچے سے مشکیزوں کو کھول دیا گیا اور اوپر سے بند کر دیا گیا۔ دونوں مشکیزوں کو ایک برتن میں کھول دیا گیا، پانی بہنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کہا جس نے وضو کرنا ہے وضو کرے، جس نے پینا ہے پیے، جس نے جانور کو پلانا ہے پلائے، اور جس نے سٹور کرنا ہے وہ سٹور بھی کرے، اور جس نے غسل کرنا ہے وہ غسل بھی کرے۔ تمام صحابہ نے، پورے لشکر نے ان 2 مشکیزوں سے نکلنے والے پانی سے فائدہ اٹھایا، وضو بھی کیا اور پیا بھی، اور اپنے برتنوں میں سنبھالا بھی اور غسل بھی کیا۔ اور جب سب نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا تو اللہ کے رسول نے دوبارہ ان مشکیزوں کے منہ کو بند کرنے کا حکم دیا، اور اس عورت کو کہا کہ اب تمہارے مشکیزوں میں پانی پہلے سے زیادہ ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا، اور سارے کا سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے بدلے میں جو پانی اس عورت کا استعمال کیا تھا، حالانکہ پانی استعمال ہوا نہیں، پانی مشکیزوں میں اور بھی زیادہ ہو گیا، پھر بھی اللہ کے رسول نے اسے بدلے میں کچھ کھانا جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کے دے دیا کہ یہ تیرا عوض ہے، یہ تجھے بدلہ ہے، لے جا اور چلی جا۔ جب وہ عورت اپنے قبیلے پہنچی، اپنے جو ہے وہ قبیلے کے پاس پہنچی، اپنے علاقے میں پہنچی، اس نے جا کے سارا ماجرا بیان کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے، میں تو حیران رہ گئی اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر۔ اس عورت نے پھر اپنے سارے قبیلے کو دعوت دی، سارے کا سارا قبیلہ آ کے مسلمان ہو گیا اللہ کے نبی کے ایک معجزے کو دیکھ کر۔ اللہ نے ایسے ایسے معجزے رکھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد، حضرت جابر کے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ والد پر قرض تھا اور یہودیوں سے قرض لیا تھا، مسلمانوں سے نہیں، یہودیوں سے قرض لیا تھا، آ کے تنگ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، حضرت جابر پر قرضہ آ گیا۔ اب جابر نے بیٹے نے ادا کرنا ہے، اور حضرت عبداللہ کی، حضرت جابر کی، عبداللہ کی بیٹیاں اور جابر کی بہنیں 9 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 کی شادی ہو گئی تھی، ابھی 6 باقی تھیں۔ 9 بہنیں تھیں اور قرض بھی تھا، بہنوں کی ذمہ داری اور بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری، اور اپنے باپ کا قرض بھی ادا کرنا تھا۔ بڑے پریشان رہتے تھے، لیکن یہودی آ کے تنگ کرتے تھے، تو ایک مہلت لی، وعدہ کیا کہ جب فصل آئے گی، جب کھجوریں اتریں گی، میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ جب کھجوریں اتری، حضرت جابر نے کھجوریں اتار لیں، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی کھجوریں تو میں نے اتار لی ہے، اب قرض ادا کرنے کا موقع ہے، آپ آئیں ذرا ان یہودیوں سے جا کے میری سفارش کر دیں کہ جتنا میرے پاس ہے وہ لے لیں، باقی میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی جب یہودیوں کے پاس آئے، آ کے سفارش کی، یہودی اور بھی سخت ہو گئے، کہنے لگی جی ہمیں ابھی چاہیے، ہمیں کہ سارے کا سارا ابھی قرضہ چاہیے، ہم نے جو دیا ہمیں مقررہ وقت آ گیا، ہم نے مہلت دی تھی، اب ہمیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت جابر سے حکم دیا تھا کہ کھجوریں الگ الگ کر دو، جو اچھی ہیں وہ الگ کر دو، جو تھوڑی سی نچلے درجے کی ہیں وہ الگ کر دو، کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا دیے۔ اور جب یہودیوں نے قرض مانگنے پر اصرار کیا کہ ہمیں ابھی چاہیے، اللہ کے نبی نے جو کھجوروں کا سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے پاس گئے، برکت کی دعا کی،
اور اس ڈیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے۔ 3 چکر لگانے کے بعد کھجور کے ڈیر پر بیٹھ گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے تو دل میں یہ بات تھی کہ گھر میں میرے چاہے ایک کھجور بھی نہ جائے، ساری کی ساری کھجوریں یہاں ہی ختم ہو جائیں، لیکن میرا قرضہ اتر جائے۔ مجھے بس یہ تھا کہ میرا قرضہ اتر جائے، میرے باپ کا جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور یہودیوں سے کہا آ جاؤ، جس نے قرضہ لینا ہے اپنا برتن لے کے آ جاؤ۔ آپ کھجوریں ماپ کے دینا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ سارے کے سارے یہودیوں کا قرضہ اتر گیا۔ اور جابر کہتے ہیں کہ کھجور کا جو بڑا ڈیر تھا، جس ایک ڈیر پر آپ بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس ڈیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اور میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ کھجوریں ختم ہو جائیں لیکن قرضہ اتر جائے، لیکن اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ کھجور میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی اور قرضہ بھی اتر گیا۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے معجزے۔ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے برکت دیکھا کرتے تھے۔ حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحابہ نے وہ معجزے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور کیسا ان کا ایمان تھا، اور کیسے ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور کیسے اللہ نے ان کے یقین کو کامل کر دیا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس طرح ایک ڈھیر سے آپ نے سارے کا سارا قرضہ اتار دیا اور ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ تو بتاؤ ان کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا، ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا۔ آج لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ دفعہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی، زمانہ نبوت میں جب غربت کا زمانہ تھا، میں بھوک کے ساتھ لوٹ پوٹ ہوا کرتا تھا، زمین پہ لیٹ جایا کرتا تھا، پتھر باندھ لیا کرتا تھا، اتنی بھوک اور اتنی پیاس ہوا کرتی تھی۔ میں مسجد نبوی کے باہر کھڑا، حضرت ابو بکر گزرے، میں نے انہیں قرآن کی آیت سنائی اور میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں گے، لیکن انہوں نے میرا مقصد نہیں سمجھا، چلے گئے۔ پھر عمر آئے، میں نے یہی بات کی، وہ بھی نہیں سمجھے۔ پھر اللہ کے رسول آئے، میں نے قرآن کی آیت کا مطلب پوچھا، اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، کہا میرے ساتھ چلو، اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کے پتہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو گھر سے آواز آئی کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اور کہا کہاں سے آیا ہے؟ آپ کی بیوی نے بتایا کہ فلاں عورت یا فلاں مرد نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ صفہ والے کون تھے؟ چبوترے والے وہ تھے جو اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جن کا کام صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، بس مسجد نبی میں رہتے تھے، وہیں پہ سوتے تھے، اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ سب سے پہلے مدرسے کے طالب علم تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ سب کو بلا لاؤ، اہل الصفۃ اضیاف الاسلام، جو صفہ والے ہیں وہ اسلام کے مہمان ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی صدقہ آتا آپ صفہ والوں کو دے دیتے، اور جب آپ کے پاس کوئی تحفہ آتا آپ خود بھی کھاتے اور صفہ والوں کو بھی کھلاتے۔ آپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یہ بات بڑی ناگوار گزری، کیونکہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ صفہ والے سارے ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ اب اگر میں ان کو بلا کے لاؤں گا تو اللہ کے رسول مجھے کہیں گے کہ ان کو پہلے پلاؤ، اور جب میں ان کو پلاؤں گا ایک پیالہ ہے ختم ہو جائے گا، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ ایک پیالہ ہے مجھے پلا دیتے، کم از کم میری تو قوت برقرار ہوتی، میری تو قوت دوبارہ لوٹ آتی۔ تو کہنے لگے اب میں نے سوچا جاؤں، جانا تو ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ مجھے بات ناگوار گزری تھی، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ بلا کے لے کے آؤ۔ میں گیا اور میں نے سارے صفہ والوں کو بلایا اور لے آیا اللہ کے رسول کے گھر اور لا کے بٹھا دیا۔ اور صفہ والوں کی تعداد کے بارے میں کم بھی تھی، بڑھتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی، کیونکہ کچھ جہاد میں چلے جاتے، کبھی کوئی کہیں کوئی تجارت کی غرض سے، کوئی کسی کام کی غرض سے، لیکن کم از کم ان کی تعداد 70 تھی، تقریباً 70 تعداد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بٹھا لیا سب کو، اللہ کے رسول نے مجھے پیالہ پکڑایا، اور مجھے تو پہلے ہی بڑی بھوک تھی، میں نے کہا اگر ان کو پلا دیا تو پیالہ تو ختم ہو جائے گا۔ مجھے پیالہ پکڑایا کہ پلاؤ ان کو، کہنے لگے میں نے ایک کو پلایا، پکڑایا، اس نے سیر ہو کے دودھ پیا اور واپس مجھے دے دیا۔ پھر میں نے دوسرے کو پکڑایا، اس نے سیر ہو کے پیا، مجھے دے دیا۔ میں نے تیسرے کو پکڑایا،
کہنے لگے تمام صفہ والوں نے دودھ پی لیا اور پیالے میں دودھ ویسے کا ویسے تھا. پھر میں نے اللہ کے رسول کو پکڑا دیا اور اللہ کے رسول مسکرانے لگے میری طرف دیکھ کے، کیونکہ آپ تو یہ جان گئے تھے کہ ابو ہریرہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دودھ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول مسکرا دیے اور آپ نے کہا اقعد، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اور فشرب، ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ اور پیو. کہنے لگے فقعدت فشربت، میں بیٹھ گیا اور میں پینا شروع ہو گیا. آپ نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا. آپ بار بار یہ کہتے رہے اے ابو ہریرہ اور پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا ما اجد لہ مسلکا، اللہ کے نبی اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، میں نے سیر ہو کے دودھ پی لیا ہے. پھر سب سے آخر میں وہی پیالہ اللہ کے نبی نے پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پیا اور پیالے کا دودھ ختم ہو گیا. اور ایک پیالہ تھا، سارے صحابہ نے دودھ پیا اور سیر ہو کے پیا، اور ان صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھا. بتاؤ ان کے ایمان کا درجہ اور ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا، اور وہ کیسے اللہ کے نبی پر جانے قربان کرتے تھے جب وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے فرمانات کیسے سچ ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمانات کیسے سچ ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ اللہ کے نبی کے معجزے صادر ہوتے تھے، صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور ان معجزوں کو دیکھ کر کافروں پر حجت قائم ہوتی تھی اور مومنوں کا ایمان بڑھتا تھا. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی کے معجزے ہیں، معراج پر جانا، اللہ کے نبی کو معراج کروائی گئی، اس کے علاوہ جتنے بھی معجزے ہیں، ہمارا سب معجزوں پر، تمام معجزوں پر ایمان ہے. بالکل جیسے ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، ہم تمام معجزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں کہ جیسے جیسے ذکر ہے اللہ کے نبی سے ویسے ویسے معجزے صادر ہوئے ہیں. آج کل جو لوگ نئے نکلے ہیں، جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کہتے جی ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہماری عقل یہ نہیں مانتی، ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری سوچ نہیں مانتی. یہ یاد رکھو کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے قوانین رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزے دیے ہیں، وہ ہماری عقل میں نہیں سما سکتے. ان پر ایمان لے کے آنا ہے. اور ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے ایمان لانا ہے. اللہ ہمیں اس ایمان پر اجر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.